تیرے لیے ہر دعا تیرے لیے ہر صدا جاری رہے گی صدا. بعض دفعہ سوال ہوتا ہے کہ جی کیا فائدہ ہے جھولے اور تابوت کا؟ بالکل فائدہ ہے. ہم میں سے کوئی بھی شیعہ نہ زلجنے کو، نہ جھولے کو، نہ تابوت کو، نہ علم کو خدا نہیں سمجھتا، امام نہیں سمجھتا. ہم ان چیزوں سے کبھی بھی نہیں مانگتے. ہاں ان کو چھوتے ہیں تبرکاً، مانگتے نہیں ہیں. ہم کوئی نہیں مانگتا شیعہ، کسی کو دنیا میں نہیں دیکھیں گے. حتیٰ اگر علم ہاتھ میں ہے تو بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے جب خانہ کعبہ کا پردہ ہاتھ میں ہوتا ہے. پردے سے کوئی نہیں مانگتا، پردے سے مانگنا شرک ہے. حتیٰ خانہ کعبہ کی دیوار سے مانگنا شرک ہے. خانہ کعبہ کو شرک سجدہ کرنا گناہ ہے، حرام ہے بلا شک. خانہ کعبہ ڈائریکشن ہے، خانہ کعبہ متبرک، اس سے تبرک برکت لیتے ہیں، تبرک برکت دیتے ہیں. اب جب اس کے پردے کو پکڑتے ہیں کہ جو انبیاء بھی یہ کام کرتے تھے، تو اللہ کے دامن کو تھوڑی پکڑتے ہیں. اللہ منزہ، اس کا لباس نہیں ہے کوئی. لیکن یہ ایک متبرک چیز کو تھامتے ہیں، متبرک چیز نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے. در حقیقت ہمارا تعلق خدا سے ہے. لیکن یہ جھولا وغیرہ در حقیقت توجہ دلاتے ہیں کس کی جانب؟ امام حسین کے فرزند کی جانب. یہاں پر ہمیں بہت زیادہ بولڈ ہو کے کام کرنا ہے کہ بہت ساری چیزیں کہ جو آج کمرشل آرٹ میں اور ماڈرن آرٹ میں ہیں، ہم نے انہیں صدیوں پہلے استعمال کیا ہے. ہم نے صدیوں پہلے استعمال کیا ہے. آپ آج کر رہے ہیں، ہم صدیوں سے کر رہے ہیں. ہم پہلے ذریعہ بناتے تھے، آپ اسے کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے. آج ہر دکان میں مکے مدینے میں ذریعہ موجود ہے، یعنی خانہ کعبہ کا ماڈل. آج ذریعے موجود ہیں، یعنی مسجد نبوی کا ماڈل. وہ پلاسٹک کا بھی ہے، وہ سلور کا بھی ہے، وہ اور مختلف میٹلز کا بھی ہے. ہم مشرک تھے نہ، اب آپ مشرک ہو گئے. جواب ملے گا نہیں یہ تو ماڈل ہے، تو ہم اس کو ماڈل سمجھتے تھے. ہم نے کبھی بھی کسی ذریعے کو نہ اللہ سمجھا، نہ رسول سمجھا، نہ حتیٰ مولا علی سمجھا. ہم نے کس ذریعے کو سمجھا؟ امام حسین. ہم نے تو کہا ذریعہ شبیہ ذریعہ امام حسین. جیسے آپ کیا ہیں، آج مکہ مدینہ بلکہ پورے سعودی عرب بلکہ پورے عالم اسلام میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، اور اب تو خصوصاً سعودی عرب کی کوئی دکان ایسی نہیں ہے جہاں پر خانہ کعبہ کے دروازے کا ماڈل نہ ہو. جو نیت آپ کی ہے وہ نیت ہماری ہے. ہم مشرک تو آپ مشرک، آپ موحد تو ہم موحد. خانہ کعبہ کا دروازے کا دیکھا آپ نے، ہر جگہ ہے. ہم کامیاب ہو گئے، سیدھی سیدھی بات ہے. آج آپ وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے تھے. اب اس کی جو ایک ماڈرن مثال دی جا سکتی ہے، فلسطین میں شیخ احمد یاسین کو کہ جو نابینا تھے، اور نہ معذرت نابینا نہیں تھے، مفلوج تھے، انہیں مارا گیا. تو آج اگر آپ گوگل میں بھی سرچ کریں شیخ احمد یاسین کا فیونرل کے نام سے، تو جب بھی ان کی برسی ہوتی ہے تو ویل چیئر اٹھاتے ہیں. یہ ویل چیئر اللہ ہے، رسول ہے، امام ہے، کون ہے؟ کہا جائے گا نہیں. اصل میں ویل چیئر کسی نبی نے اٹھائی. ویل چیئر حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا کسی خلیفہ نے اٹھائی. آج یہ سوال کیا جاتا ہے کیا اصحاب کے دور میں یہ تھا؟ تو ہم کہیں گے ویل چیئر کیا رسول اللہ نے اٹھائی کسی کی؟ کیا قرآن میں ویل چیئر کا ذکر ہے؟ کیا حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا سیرت شیخین یا سیرت صحابہ میں کہیں ایک جگہ بھی ویل چیئر ہے؟ کہا جاتا ہے نہیں، یہ علامت ہے. ویل چیئر کے ذریعے سے ہم بتاتے ہیں کہ شیخ احمد یاسین جو معذور تھے ان پر ظلم ہوا. اگر یہ لاجک ہے تو ہماری بھی جھولے کی علم تابوت کی یہی لاجک ہے. ہم قطعاً علم کو یا تابوت کو یا زلزلے کو اللہ رسول یا امام نہیں مانتے. ہمارے جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھ لیں، وہ ان میں سے کسی چیز کو نہ اللہ نہ رسول نہ امام، اور ان میں سے کسی چیز سے خود نہیں مانگتا کوئی بھی. بس آپ ویل چیئر اٹھائیں تو آپ مباحد. آپ شیخ احمد یاسین کی مظلومیت کو ویل چیئر سے بیان کریں تو آپ مباحد. ہم فرزند رسول اللہ کی مظلومیت کو بیان کریں تو ہم مشرک. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا عدل ہے؟